صلی اللہ علیہ نبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی خیریت ہوگی، سب الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ کہ آپ کے ساتھ بھی رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ سحری کے بعد نیند پوری نہیں ہوتی، دن بھر تھکان، سر درد، چکر اور عبادت کا دل بھی نہیں کرتا؟ اگر آپ یہی فیل کرتی ہیں تو یقین کریں آپ بالکل اکیلی نہیں ہیں۔ میری پیاری شہزادی بہنوں اور میری پیاری گھر کی رانیاں بہنیں، آج میں آپ کو بتانے والی ہوں رمضان میں خواتین دن بھر تھکان کیوں فیل کرتی ہیں اور اس کا بیسٹ سلوشن کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سحری کی امپورٹنس۔ سب سے پہلے میری پیاری بہنوں، سحری کو کبھی بھی اسکپ مت کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اسی لیے میری پیاری بہنوں، سحری صرف کھانا نہیں ہے، سنت، برکت اور انرجی کا سورس ہے۔ سحری کے فائدے۔ سحری کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، دن بھر ویکنیس کم ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، ڈائریکشن کم ہوتی ہے اور سر درد کم ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، موڈ فریش رہتا ہے اور غصہ کم آتا ہے۔ چوتھا فائدہ، عبادت میں ہمت ملتی ہے اور استقامت نصیب ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ، گھر کے کاموں میں بھی برکت آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ سحری کے ٹائم دعا کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ سے دعا مانگے بہت آسان ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العزت میرا گھر کا کام کرنا اور آپ کی خوب اچھی عبادت کرنا، آپ کو راضی کرنا، خوش کرنا میرے لیے بالکل آسان کر دیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے۔ اور میں جتنا بھی کام کروں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے کروں گی، جو بھی کام کروں گی، جو بھی عمل کروں گی۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں رمضان میں دن بھر تھکان کیوں ہوتی ہے۔ پہلا ریزن یہ ہوتا ہے سلیپ سرکل ٹوٹ جاتا ہے۔ سحری اور فجر کی وجہ سے رات کی نیند بریک ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، خواتین کا ورک لوڈ جو ہے نا ڈبل ہو جاتا ہے۔ سحری، افطار، کچن، گھر، بچے سب۔ تو تھرڈ ریزن ہے سحری میں غلط فوڈ، زیادہ آئلی، زیادہ نمک، زیادہ چائے، پھر باڈی اور زیادہ ڈرائٹ۔ چوتھا ریزن یہ ہے افطار میں ہیوی جو ہے نا ہیوی چیزیں اور شوگر، اور پھر باڈی کریش کرتی ہے اور نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ پانچواں ریزن یہ ہے کہ لیٹ نائٹ موبائل یوز کرنا، ریلز وغیرہ، واٹس ایپ پہ چیٹ وغیرہ کرنا، اور سلیپ کو خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ میری بہنوں آپ کو یہ سیکرٹ بتاؤں، رمضان میں انرجی کا سب سے بڑا سیکرٹ ہے نیند کو صحیح جگہ پر ڈیوائڈ کرنا۔ سب سے پہلا، عشاء کے بعد 1-2 گھنٹہ ریسٹ۔ اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو فجر کے بعد اذکار کریں اور ضرور ضرور آدھا یا 1 قرآن جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں نا پڑھیں، پھر عشاء کے بعد 1-2 گھنٹہ سو جائیں اور اس نیت سے کہ سوئیں کہ یا اللہ میں سونے جا رہی ہوں، اس کی برکت سے نا میری 8 گھنٹے کی نیند پوری ہو جائے اور جب میں اٹھوں تو بالکل فریش اٹھوں اور میری نیند پوری ہو جائے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کو کتنا بینیفٹ محسوس ہوگا جب آپ اٹھیں گی۔ یہ آپ کا دن بھر کا فیول بھی دیتا ہے۔ اور دوسرا آپ کو کام کرنا ہے کیلولا 10 منٹ بھی چاہے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ مطلب پاسبل نہیں ہے، کم سے کم دوپہر میں 10 یا 15 منٹ کا کیلولا ضرور کریں۔ واللہ میری پیاری بہنوں 10 منٹ کا کیلولا بھی باڈی کو ریسٹارٹ کر دیتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور کیلولا فرماتے تھے۔ تو پلیز اس کو مس مت کریں اور کیلولا 10 منٹ کا ضرور کریں۔ آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں چاہے آپ کو نیند آئے یا نہ آئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گا آپ بہت ریلیف فیل کریں گی۔ اور سحری میں کیا کریں؟ سحری میں 3 چیزیں ضرور لیں۔ پانی کم سے کم 1 یا 2 گلاس، کھجور ضرور کھائیں، چاہے وہ 1 ٹکڑا ہی کیوں نہ کھائیں، یہ سنت بھی ہے۔ اور اس سے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ 5 یا 3 یا 7 کھجور بھی کھا سکتی ہیں، اور اس سے آپ کو جو انرجی ملے گی نا آپ خود فیل کریں گی کہ آپ کو کتنی انرجی ملتی ہے اس سے دن میں انشاءاللہ۔ اور تیسرا، آپ کو ملک لینا ہے، اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو اگر زیادہ پاسبل نہیں تو آپ آدھا ہی کپ لیں
ملک مگر لے ضرور، یہ بھی سنت ہے، اور اگر نہیں آپ کو سوٹ کرتا تو کوئی بات نہیں۔ اور چائے اگر آپ پیتی ہیں تو 1 کپ سے زیادہ چائے نہ پئیں۔ افطار کا ایزی فارمولا یہ ہے کہ تھکان کا علاج افطار میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، 2 کھجور، 1 یا 2 کھجور لیں اور پانی پئیں۔ اس کے بعد ہی آپ کو کوئی پکوڑی سموسہ وغیرہ جو بھی ہے تھوڑا بہت کھائیں، زیادہ مت کھائیں، اس سے آپ کی باڈی جو ہے نا سست ہو جاتی ہے اور زیادہ ٹائرڈ محسوس ہوتا ہے۔ 7واں کام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، میری پیاری شہزادی بہنوں، اس لیے اگر آپ کو تھکان ہو جاتی ہے تو گلٹ فیل مت کریں، کیونکہ آپ کا کام، آپ کا گھر سنبھالنا، بچوں کی خدمت اور حالات، یہ حلال محنت ہے، یہ سب بھی عبادت بن سکتی ہے اگر نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی کتنی خوشی محسوس ہوگی، آپ کا ڈپریشن بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں میں آپ کو رمضان روٹین فار مسلم وومین پرفیکٹ شیڈول بھی بنا کر دوں تو کمنٹس کریں روٹین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ پاک آپ کو صحت، سکون اور رمضان کی برکتیں عطا فرمائے اور آپ سب کی دعاؤں پر اپنی رحمت سے کن فرمائے اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔